1990 کے آخر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہوا جس نے ہماری ہی نہیں بلکہ پوری امن پسند دنیا کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ ہوا یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین نے اپنے ہمسائے اور انتہائی چھوٹے ملک کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد عراق نے کویت کو اپنا 19واں صوبہ بھی قرار دیا۔ ان دنوں عراق عرب دنیا کی بڑی فوجی اور صنعتی طاقت تھا، جس کے پاس اسکڈ میزائل کیمیائی ہتھیار بھی تھے۔ یہ لڑائی کیونکہ تیل پر ہوئی تھی، اس لیے دیگر ہمسایہ ممالک، خاص طور پر جنگی لحاظ سے کمزور ملک سعودی عرب کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے امریکی فوج میدان میں آئی اور سعودی سرزمین پر امریکہ نے اپنا ملٹری ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ دنیا بھر میں عراق سے کویت کو خالی کر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن عراق تیار نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں 34 ممالک کا ایک فوجی اتحاد بنایا گیا جس کا مقصد کویت کو عراق کے قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ پاکستان کے لیے یہ ناممکن کام تھا کیونکہ پاکستان کسی بھی اسلامی برادر ملک پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک اپنے اختلافات جنگ کی بجائے بات چیت سے سلجھائیں۔ اس لیے پاکستانی حکومت اور فوج نے ایک اور پالیسی اپنائی۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ عراق کو مذاکرات کے ذریعے کویت کو خالی کرنے پر رضامند کر لیا جائے گا۔ چنانچہ پاکستان کی طرف سے اسلامی دنیا کو آپسی لڑائی سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعظم نے کئی اسلامی ممالک کے دورے کیے، صدام حسین کو ملنے کے لیے منانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن صدام حسین کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف حکومت اور فوج نے طے کیا کہ سعودی عرب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کچھ اضافی دستے بھیجے جائیں، لیکن یہ دستے بیک اپ کے طور پر ریاض میں رہیں گے، عراق پہ حملے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے عراق سے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ کویت سے اپنی فوجیں فوری واپس بلا لے۔ یوں مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ یہ دستے ابھی سعودی عرب پہنچے ہی تھے کہ وہ ہوا کہ جس کا وزیر اعظم شاید تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ادھر سعودی عرب میں پاکستانی فوج پہنچی، ادھر آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے صدام حسین کے حق میں اور امریکہ کے خلاف سخت بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عراق امریکہ کے لیے دوسرا ویتنام ثابت ہوگا۔ آرمی چیف نے خلیج کی جنگ میں مسلم ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی بجائے اسے ایک یہودی سازش قرار دے دیا۔ اب عوامی سطح پر آرمی چیف کے بیان سے یہ تاثر پھیلا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر صدام حسین کے خلاف پاک فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس صورتحال میں نواز شریف کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی، اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ سعودی سفیر نے تو فوج بھیجنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن جنرل بیگ کے اب کے بیان کے بعد پاکستان میں رائے عامہ صدام حسین کے حق میں ہموار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اچانک عراق کے صدر صدام حسین کی تصویریں فٹ پاتھوں پر بکنے لگی، پاکستان کی سڑکوں پر صدام حسین کے حق میں مظاہرے ہونے لگے۔ انجمن طلبہ اسلام نے امریکہ کے خلاف جہاد کے لیے ہزاروں نوجوانوں کو رضاکارانہ طور پر بھرتی بھی کر لیا۔ جماعت اسلامی نے عراقی اسکڈ میزائلوں کے ساتھ جلسے جلوس شروع کر دیا۔ یوں ماحول بنایا گیا جیسے صدام حسین عالم اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں اور کفر کی طاقت یعنی امریکہ سے ٹکرا گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ صدام حسین امریکہ سے نہیں بلکہ بہت چھوٹے ہمسایہ اسلامی ملک کویت سے ٹکرائے تھے اور اس پر قبضہ کر چکے تھے، جس کے جواب میں صدام حسین کے مقابلے میں صرف امریکہ نہیں تھا بلکہ 34 ممالک کا ایک اتحاد کھڑا تھا، جس میں سعودی عرب، مصر، شام اور مراکش سمیت کئی اسلامی ممالک کی افواج شامل تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صدام حسین کویت سے پہلے ایک اور اسلامی ملک ایران سے بھی طویل جنگ کر چکے تھے، جس میں امریکہ، برطانیہ صدام حسین کے اتحادی تھے۔ صدام کے جہازوں پر امریکی پرچم لہرایا جاتا تھا، برطانوی فوج عراقی فوج کو کیمیائی ہتھیار بنانا سکھاتی تھی۔ یہ سب حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدام حسین کی جنگ اسلام اور کفر کا معرکہ ہرگز نہیں تھا، لیکن پاکستان میں صدام حسین کی حمایت میں ایک فضا قائم کر دی گئی۔ ادھر 34 ممالک کے اتحاد نے تابڑتوڑ حملوں سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہاں کی صنعتی اور فوجی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ عراق جنگ میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے جو تنازع پیدا ہوا، اس کے نواز شریف کو دو نتائج بھگتنے پڑے۔ عراقی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستانی حکومت سے الگ ہو گئی اور ان کے نمائندے مولانا عبدالستار نیازی نے استعفیٰ دے دیا۔
دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے تعلقات بگڑ گئے۔ دونوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے تھے، لیکن اتنے میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اب نئے آرمی چیف کی تقرری ہونا تھی، اور یہ کہانی بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ نواز شریف جنرل اسلم بیگ کے سیاسی معاملات میں مداخلت سے خوش نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں کسی صورت ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس وقت نئے آرمی چیف کو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے تعینات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صدر غلام اسحاق خان نئے آرمی چیف کے لیے نواز شریف سے 3 سینئر موسٹ جنرل کے بارے میں مشورہ مانگا۔ ان 3 میں جنرل شمیم عالم، جنرل حمید گل اور آصف نواز جنجوعہ شامل تھے۔ تیسرے جنرل یعنی آصف نواز وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم ان کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ نواز شریف نے آج تک یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے کس کا نام لیا، مگر یہ واضح تھا کہ انہوں نے جنرل آصف کا نام تو ہرگز تجویز نہیں کیا تھا۔ لیکن صدر مملکت نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو ہی آرمی چیف تعینات کر دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنرل جنجوعہ کی تقرری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو میں ایک تناؤ کی کیفیت مسلسل رہی۔ صدر مذہبی جماعتوں جی ایچ کیو سے مسلسل خراب تعلقات تو محض ابتدا تھی، اصل چیلنج تو تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ تو اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو لندن سے پاکستان واپس آ چکی تھی اور انہوں نے نواز شریف حکومت گرانے کے لیے صدر سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی تھی، اور یہ وہی صدر تھے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم کی تھی۔